ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مقتدر علماء کرام، برادران دین و ملت، اللہ رب العزت کا لطف و کرم، فضل و احسان ہے کہ آج ہم ماہانہ محفل ذکر کی نورانی تقریب میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آج کی اس مبارک محفل میں گفتگو کا عنوان اور درس کا عنوان آپ حضرات کے پیش نظر ہے غزوہ احد اور شہادت حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی. یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اسلامی سال کا مہینہ شوال المکرم ہے. اسی شوال المکرم میں نصف شوال میں تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ، تاریخ اسلام کا ایک اہم باب غزوہ احد پیش آیا، اور اس غزوہ احد میں جو عظیم شہادتیں ہوئیں ان میں سے ایک نمایاں ترین شہادت تاریخ اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت حضور کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی غزوہ احد میں واقع ہوئی. قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ احد کے شہداء کے حوالے سے جو آیات مقدسہ نازل ہوئیں، ان آیات مقدسہ میں سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں اور تاریخ اسلام کا ایک طالب علم اچھی طرح سے آگاہ ہے
کہ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان میں حق اور باطل کا ایک عظیم معرکہ رونما ہوا تھا، جسے آج ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ آیا، اور غزوہ احد کا ذکر بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ بدر کے میدان میں اسلام کو جو عظیم غلبہ حاصل ہوا تھا، کفار کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، اور یہ ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی بھی غیر مسلم بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی کل تعداد جو ہے وہ 313 تھی بدر میں، اور کفار کا لشکر جو ہے وہ کم و بیش 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ تعداد میں 3 گنا زیادہ کفار کا لشکر، سامان جنگ اور اسلحہ اس قدر زیادہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس کل 8 تلواریں تھیں لڑنے کے لیے، 1000 لشکر سے مقابلہ، اور کل تلواریں 8 ہیں، اور زرہوں کی تعداد جو ہے وہ تاریخ نے 6 بتائی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اور 17 تاریخ، بھوک اور پیاس کی شدت، اور روزہ بھی صحابہ کرام کا 8 پہر کا روزہ تھا۔ اس حال میں صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں میدان بدر میں قتال اور جہاد کا فریضہ سر انجام دیا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے محبوب کے جان نثارو، تم بدر میں بہت قلیل تعداد میں تھے، بے سر و سامان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بدر کے میدان میں اس وقت مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جہاد میں کود پڑے تھے، اللہ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ آسمان سے 3000 کی تعداد میں ملائکہ بدر کے میدان میں لشکر اسلام کی نصرت کے لیے 3000 ملائکہ اترے تھے، اور پھر اس تعداد کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھایا، اور قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ہم نے 5000 ملائکہ آسمان سے اتارے۔ وادی بدر کے اندر آج بھی جبل ملائکہ کے نام سے وہ پہاڑ موجود ہے جہاں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور مسلمان اس بہادری کے ساتھ بدر میں لڑے کہ آج حفیظ جالندری جو بدر کے میدان کے پورے نقشے کی عکاسی شاہنامہ اسلام میں کرتے ہیں، اور مولانا ظفر علی خان نے بھی اس پر طبع آزمائی کی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ملائکہ آسمان سے بدر میں اترے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ بدر کے اندر جو ایمانی جذبہ تھا، جو حلاوت ایمانی طلباء کے قلب و ضمیر پر، صحابہ کرام کے قلب و ضمیر پر چھائی ہوئی تھی، اس کی یہ برکت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کے میدان میں جو غلبہ رہا اس میں فضائے بدر کا بڑا عمل دخل تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، اور اس غزوہ بدر کے اندر 14 میرے آقا کے جان نثار شہید ہوئے تھے،
اور 70 کافر جو ہیں وہ بدر میں مارے گئے تھے۔ اور عالم کفر کا ایک بہت بڑا نام ہے ابو جہل۔ یہ بدر کی وادی میں ہی مدینہ منورہ کے ایک کسان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں یہ واصل جہنم ہوا تھا، اور قریش مکہ کے بڑے بڑے جنگجو سورما بدر میں مارے گئے، اور بڑی ذلت آمیز شکست جو ہے وہ کفار کو ہوئی۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے بڑے منظم انداز میں 1 سال پورا عالم کفر نے تیاری کی، اور ہجرت کا جب 3 سال آیا 2 ہجری میں تو غزوہ بدر ہوتا ہے، اور اس کے اگلے سال ہی رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے، اور شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے۔ عالم کفر نے اتنی شدت کے ساتھ تیاری کی کہ بدر کے اندر جو ہمیں ذلت اٹھانا پڑی اور جو شکست اٹھانا پڑی، پورے عرب کے اوپر ایک دھاک بیٹھ گئی تھی کہ 8 پہر کے روزے کی حالت میں 313 افراد، سامان جنگ بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، اور عالم کفر پر غالب آ گئے، اور بڑے نامی گرامی عالم کفر کے افراد بدر میں مارے گئے۔ تو یہ غلبہ اسلام کی جو ایک لہر پورے عرب کے اندر محسوس کی جا رہی تھی، تو قریش مکہ نے بہت بڑی پلاننگ کی، اور اس میں یہ تیاری کی کہ ہم پوری طرح مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں گے، اور بدر کی جو ہماری شکست ہے اس کا بدلہ ہم مدینے میں جا کے مسلمانوں سے لیں گے۔ 5 شوال کا دن وہ دن ہے جب مکہ مکرمہ سے کفار کا لشکر جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، 1000 افراد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حملہ آور ہونے کے لیے نکلتے ہیں۔ اونٹوں کی تعداد 1000 افرادی قوت، اور 200 گھوڑ سوار، ایک اسپیشل دستہ تیار کیا گیا جو جنگ کی مہارت تامہ میں نامی گرامی لوگ تھے، ان کو الگ ایک فہرست مرتب کر کے 200 افراد کو تیار کیا گیا، اور عورتیں بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ مکرمہ سے کفار کے شانہ بشانہ عالم کفر کی خواتین وہ بھی نکلتی ہیں۔ 5 شوال کو یہ مکہ مکرمہ سے چلتا ہے عالم کفر کا کارواں، اور مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے، ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا۔ یہ لشکر شوال کی 10 تاریخ کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے، اور اطلاع کرنے والے کون تھے؟ مکے سے جب یہ قافلہ چلا عالم کفر کا، تو اس وقت حضور کے دوسرے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضور تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے، مگر حضور کے چچا حضرت عباس اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی تیاری کے ساتھ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں، تو حضور کو اطلاع کی مدینہ منورہ میں کہ اس طرح سے ان کے عزائم ہیں، اس طرح سے ان کے ارادے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جان نثاروں کو خبر گیری کے لیے جب بھیجا کہ معاملات جو ہیں وہ دیکھ کر آؤ اور ان پر ذرا غور کرو، تو بتایا گیا کہ ابو سفیان سپہ سالار ہے لشکر کا، اور 1000 سپاہی جو ہے وہ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ اونٹوں کی تعداد 1000 ہے، 200 گھوڑ سوار دستہ بھی ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور پوری طرح سے اسلحہ سے لیس ہو کر مدینہ شریف پر حملہ کرنے آئے۔ تاریخ اسلام کا ایک خاصہ ہے جسے مشاورت کہا جاتا ہے، کہ کسی بھی معاملے کے اندر مشورہ کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم پر قرآن مجید میں آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ تو مشاورت کے لیے اجلہ صحابہ کرام کو بلایا گیا کہ عالم کفر پوری طرح تیار ہو کر مدینہ شریف پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ شریف کے باہر موجود ہے، اور ہمیں کیا جنگی حکمت عملی اپنانی چاہیے، کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے یا دفاع کرنا چاہیے۔ جب مشورہ شروع ہوا تو جمعے کے خطاب میں نے کچھ حصہ آج کے اس موضوع کا عرض کیا تھا، جسے میں بطور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ آگے گفتگو کو سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے، جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے نکلو، تو پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ جاؤ، جا کے جنگ کرو، تمہارا رب جائے، جا کے لڑو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھ کر مزے کریں گے، تم جاؤ، تم لڑو، تمہارا رب جا کے لڑے۔ یہ قوم موسیٰ کا جواب ہے۔ اور حضور نے غزوہ احد کے موقع پر جب مشاورت کی اور صحابہ کرام کو بلایا، مشاورت کا جب آغاز ہوا تو صحابہ کرام نے کہا حضور ہماری بات ذرا سن لیجئے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ حضور کے جان نثار ان میں مہاجرین بھی تھے، ان میں انصار بھی تھے۔ آپ سب جانتے ہیں، خطبات اور درس جو سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بتایا کہ مہاجرین وہ مظلوم ترین طبقہ تھا جو مکے میں عالم کفر کی ستم ظریفی کا نشانہ بنتا رہا، بلکہ ان کی ستم کا تختہ مشق جو ہے وہ مہاجر تھے صحابہ کرام۔ انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، خاندان چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، اور حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہ پسے ہوئے لوگ تھے، مظلوم طبقہ تھا، اور ان کے پاس تو نہ دولت تھی، نہ مال تھا، نہ جائیدادیں تھیں۔ ان مہاجرین نے بھی کھڑے ہو کر عرض کیا حضور اگرچہ ظلم و ستم کا ہم نشانہ بنے رہے ہیں، مگر حضور ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ جا کے لڑو اور اللہ جا کے لڑے، آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا حضور اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم سمندروں میں بھی شنانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ انصار صحابہ کرام نے کہا حضور جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، آپ اشارہ فرمائیں۔ جہاں بھی قربانی کا وقت آیا انصار نے کہا ہم مہاجرین سے پیچھے نہیں ہوں گے، مہاجرین نے کہا ہم انصار سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ذرا غور سے سن لیجئے، یہ ہیں وہ مہاجر صحابہ، یہ وہ انصار صحابہ، انصار مدینہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ مہاجر اور انصار صحابہ ہیں کہ عرش والا رب قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ مہاجر ہوں، وہ انصار ہوں جنہوں نے پہلے قربانیاں دیں، جنہوں نے بعد میں قربانیاں دیں، اپنی جانیں لڑائیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ مومن اور منافق اکٹھے تھے، اور منافق مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور ان کا رئیس جو تھا، سربراہ جو تھا،
عبداللہ ابن ابی مشاورت کے اندر وہ بھی موجود تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کریں گے، اگر انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تو جو مسلمانوں کی خواتین ہیں وہ مکانوں کی چھتوں سے سنگ باری کریں گی تاکہ ان کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روکا جائے، اور ہم مدینہ شریف کی گلیوں میں ہم جنگ کریں گے اور دفاع کریں گے۔ مشاورت جاری تھی، اور وہ نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کا جذبہ جو ہے وہ دیدنی تھا۔ ان نے کہا حضور اگر ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر دفاع کرتے ہیں، یہ لڑتے ہیں، تو حضور عالم کفر اسے بزدلی تصور کرے گا، تو حضور ہماری رائے یہ ہے کہ ہم جانیں لڑانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان سے جنگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، ان کا جذبہ جو ہے اس نے بوڑھے صحابہ کرام کو بھی حوصلہ دیا، اور اس رائے پر پھر اتفاق ہو گیا۔ یہ تھی مشاورت، یہ تھی مشاورت، اور مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ ہم مدینہ منورہ سے نکل کر ہی عالم کفر سے نبرد آزمائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور دو بدو ان سے انشاءاللہ مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کہتا تھا کہ مدینہ شریف میں ہی رہ کر ہمیں لڑنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ اس رائے پر ضد تھا، اور حضور نے تو مشاورت کا نظام قائم کیا، اور مشاورت کے جب یہ طے پا گیا تو حضور جب نکلے مدینہ منورہ سے احد کی طرف، کیونکہ یہ علم ہو چکا تھا کہ احد کے قریب ایک وادی کے اندر عالم کفر جو ہے وہ اتر چکا ہے، ان کی سواریاں بھی وہاں ہیں، چراگاہوں کے اندر ان کی سواریوں کو دیکھا گیا ہے۔ لہذا حضور احد کی طرف جب روانہ ہونے لگے اور مدینہ منورہ سے نکلے، ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا، تو وہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، 300 افراد اس کے ساتھ تھے۔ منافق کتنے تھے؟ 300 منافق، جو نماز بھی پڑھتا تھا مسجد نبی میں حضور کے ساتھ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس نے اپنے 300 حواریوں کو کہا کہ محمد نے میری بات نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات نہیں مانی، اس لیے میں ساتھ نہیں جاتا۔ 300 آدمی اس نے اپنے حواری لیے اور راستے سے واپس چلا گیا۔ اب صرف 700 غلام رہ گئے نبی کریم علیہ السلام، 300 آدمیوں کو لے کے وہ واپس چلا گیا۔ حضور احد کی طرف تشریف لے گئے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات وادی احد کے دامن میں عالم کفر موجود تھا، اور پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ میرے آقا کریم کے جان نثار صحابہ کرام نے حضور کی حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا اور پورا کیا۔ جمعے کے دن نبی کریم علیہ السلام احد کی طرف تشریف لے گئے، اور راستے سے ابی نکل گیا اور 300 آدمیوں کو بھی لے گیا۔ جو باقی وفادار جان نثار صحابہ کرام تھے وہ حضور کے ساتھ ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام احد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ وادی احد میں جب میرے آقا کریم پہنچے تو وہاں ایک ٹیلہ ہے جسے تاریخ کے صفحات میں جبل رمات کے نام سے تعبیر کیا گیا اور ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک دستہ تھا جو 50 افراد پر مشتمل تھا، 50 جان نثار وفادار صحابہ کرام پر مشتمل ایک تیر اندازوں کا دستہ حضور نے جبل رمات پر متعین فرمایا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ باقی سپاہیوں سے حضور نے ان کی وردی مختلف رکھی، اور 50 جان نثار جو جبل رمات پہ تھے ان کے لیے حضور نے سفید رنگ کی وردی جو ہے وہ متعین فرمائی۔
فرمایا کہ یہ سفید رنگ کی وردی پہنیں گے تاکہ دور سے پہچانے جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی جبل رمات پہ لگی ہے۔ اب ان کو جب حضور نے وہاں متعین فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی لاشیں گر رہی ہیں اور پرندے اور جانور ان کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا اور اس جبل رمات پر تم نے کھڑے رہنا ہے، تمہاری یہی ذمہ داری ہے، یہی ڈیوٹی ہے، کیونکہ اس طرف سے عالم کفر زوردار حملہ کر سکتا ہے، اس کے دفاع کے لیے تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ حضور کی یہ تلقین ان 50 صحابہ کرام کو تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، شوال، نصف شوال، 15 شوال المکرم جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ابو سفیان کفر کے لشکر کی کمان کر رہا ہے، سپہ سالار ہے، بڑی گمسان کی لڑائی ہوئی اور مسلمان جو ہیں وہ غالب آئے۔ غزوہ احد کی تفصیلات میں سے چند وہ باتیں وقت کی گنجائش کے مطابق میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدف تھے عالم کفر کا۔ احد کے میدان میں جب عالم کفر آیا تو انہوں نے نشانہ حضور کو بنایا ہوا تھا اور پوری طرح تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو ہدف بنا کر یہ سوچ لے کے آئے تھے کہ حضور پہ حملہ کرنا ہے۔ وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے ساتھ ساتھ پہرے دار ہونے اور محافظ ہونے اور خدمتگار ہونے کا فریضہ سر انجام دیا، ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نمایاں صحابی ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جان نثار ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور ایک خاتون تھی جس کا نام عامرہ ہے، حضور کی صحابیہ تھی، اس نے پورے میدان جنگ کے اندر سائے کی طرح نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے کھڑی تھی اور پوری نگرانی کر رہی تھی۔ جس طرف سے بھی تیر آنے کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا تھا وہ اس طرف خود کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ کوئی تیر آئے تو وہ حضور تک پہنچنے سے پہلے پہلے میرے جسم میں پیوست ہو جائے۔ ان کی جان نثاری تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حضور میں تیر تو چلاتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ نہیں آتا چلانے کا اور میرا نشانہ بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر سیاستہ کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد خوب تیر چلاؤ، خوب تیر چلاؤ۔ حضور میرا تو نشانہ ہی صحیح نہیں، تیر چلانے کا سلیقہ بھی طریقہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے اسی لمحے دعا فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے سیاستہ میں۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم سدد سہمہ، اللہم سدد رمیہ، یا اللہ آج کے بعد سعد تیر چلائے تو اس کا تیر ٹھیک نشانے کے اوپر جا کے لگے۔ اللہم سدد سہمہ، اللہم سدد رمیہ۔ اب کتنے تیر چلائے تاریخ کے سواد پر موجود ہے، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں 1000 تیر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے محض غزوہ احد میں رسول اللہ کے دفاع میں 1000 تیر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے چلایا۔ وہ تیر چلاتے جاتے تھے، حضور خوش ہوتے جاتے تھے
اور بعض روایات میں آتا ہے حضور تھیلے میں سے تیر نکال کے پکڑاتے تھے، فرماتے تھے ارمی یا سعد، خوب تیر چلاؤ، خوب تیر چلاؤ، خوب تیر چلاؤ۔ وہ تیر چلائے جاتے تھے، نشانے کے اوپر لگتے جاتے تھے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، پوری کائنات اور ہر آقا کا جان نثار یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی، اے مدینے کے تاجدار میری ماں میرے باپ آپ کی عزت و عظمت پہ قربان۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، مگر سنو سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ حضور اتنے خوش تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تیر اندازی پہ، اور حضور نے ایک ساتھ تھے جن کے لیے فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور حضور اتنے خوش ہوئے کہ وادی احد میں حضور نے سعد کے لیے دعا فرمائی، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَعَجِبْ دَعْوَتَهُ۔ دونوں طرح روایات میں الفاظ ہیں مگر معنی دونوں کا ایک ہے، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَعَجِبْ دَعْوَتَهُ، معنی ایک ہے، یا اللہ آج کے بعد میرا سعد جو دعا کرے اس کی ہر دعا کو قبول فرمانا، اس کی ہر دعا کو قبول فرما، مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ اکبر، حضور نے دعا فرمائی۔ یہ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے اس اعزاز سے نوازا، اور جب ان کا آخری وقت آیا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے یہ جو حضور نے ہتھیار عطا فرمایا تھا نا، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، ان کی ہر دعا کو قبول فرمانا، یہ انہوں نے اس وقت استعمال کیا جب ان کی موت کا وقت آیا اور اسرائیل ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کوئی پریشان کرتا یا کوئی بات ہوتی تو آپ فرماتے اچھا کروں پھر تیرے لیے دعا، کروں تیرے لیے دعا، تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا کہ میرے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے کیونکہ حضور نے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے، یا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے اور آج کے بعد جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا۔ اسرائیل آئے اور روح نکالنے کے لیے جب ہاتھ ڈالا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے وہ فوراً ہتھیار استعمال کیا، فوراً ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا مانگی، اللہم انا بنینا صغارا، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہم اخر عنی الموت، یا اللہ میری موت کو مؤخر کر دے، میرے بچے چھوٹے ہیں میری موت کو مؤخر کر دے۔ اسرائیل انہی قدموں پہ واپس بلا لیے گئے۔ اسرائیل نے پوچھا باری تعالیٰ کہ آج قانون تبدیل کر دیا؟ فرمایا نہیں، قانون نہیں بدلا، میرے محبوب نے سعد کو دعا دی ہے، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، میں نے اپنے محبوب کریم کی دعا کو قبول کیا اور سعد کی دعا کو قبول کر رہا ہوں، اس کی زندگی بڑھا رہا ہوں، واپس آ جا۔ اسرائیل واپس، اور کتنے عرصہ گزر گیا۔ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، میں حوالہ بھی عرض کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ پورے 20 سال گزر گئے، 20 سنین، 20 سال گزر گئے، اسرائیل آئے ہی نہیں پلٹ کے۔ اب 20 سال میں بچہ جوان ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی اور خوب اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ زندگی بھر شکر ادا کرتے رہے
اور آخری لمحے بھی شکر ادا کیا۔ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے میرے محبوب کریم کی دعا کی برکت سے میری زندگی 20 سال بڑھا دی، 20 سال میری موت کو مؤخر کر دیا۔ اب میرے بیٹے گبرو ہو گئے ہیں، اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں نے تو بچوں کے لیے دعا کی تھی، باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ 20 سال کے بعد پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کا انتقال ہوا تھا۔ اس دعا کے بعد یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے کہ حضور جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ انہی میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دعا مانگی تھی میدان احد کے اندر، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، اور اس طرح موت دے کہ میرا کسی بڑی طاقتور کافر سے مقابلہ ہو اور میں خوب اس سے جنگ کروں، خوب جہاد کروں، اور یہاں تک کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں، اور مجھے اس پہ غلبہ بھی عطا فرمانا، اور پھر اسی کے ہاتھوں مجھے شہادت بھی دینا۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے پھر دعا مانگی، یا اللہ جب میں شہید ہو جاؤں میرے کان کاٹے جائیں، میری آنکھیں نکالی جائیں، میری لاش کا مسلح بنایا جائے، اور قیامت کے دن تو پوچھے کہ اے عبداللہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کان کس جرم میں کاٹے گئے، تیری ناک کس جرم میں کاٹی گئی، تو میں کہوں باری تعالیٰ تیری محبت اور تیرے محبوب کی محبت میں میرے اعضاء کاٹے گئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی مجھے سزا ملی ہے، میری یہ تمنا ہے۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری فرمائی، شہید بھی ہوئے، اور وہی ان کی لاش مبارک کا مسلح بھی بنایا گیا۔ عربی کے اندر مسلح کہتے ہیں کسی کی لاش، اس کی شکل صورت کو بگاڑ دینا۔ حاضرین محترم، غزوہ احد کے اندر جتنے شہادتیں ہوئیں، کل 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ 66 صحابہ کرام انصار مدینہ تھے، اور 4 صحابہ کرام مہاجرین تھے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اتنی کثرت کے ساتھ شہادتوں کا سبب کیا بنا؟ حضور نے فرمایا تھا سفید وردی والے 50 تیر انداز، اگر مسلمان ان کی لاشیں گر رہی ہوں، جانور لاشیں نوچ رہے ہوں، پھر بھی تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں۔ جب گھمسان کا مارکا ہوا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، عالم کفر بھاگ گیا، اور کفار اس طرح بھاگے کہ ان کی تلواریں گر رہی تھی۔ جب کفار بھاگ گئے تو وہ 50 تیر انداز جو جبل رمات پہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست ہو گئی، اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ 50 تیر انداز جبل رمات کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جب نیچے اتر آئے تو درہ خالی ہو گیا، کفر بھاگ گیا، تمام کافر ایک طرف کو نکل گئے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نام سنا، اور ان کے متعلق حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب غزوہ احد تھا، یہ مکے کے کافروں کے ساتھ آئے تھے، اور بڑے جنگجو تھے، ماہر حرب تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جبل رمات سے 50 تیر انداز نیچے اتر آئے ہیں، وہ اپنے دھیان میں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو خالد بن ولید نے لشکر کو ترتیب دیا اور اس درے سے پھر حملہ کیا۔ پیچھے کی طرف سے مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، کفر کو شکست ہو گئی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے غفلت کی یہ سزا ملی کہ اتنی زوردار طریقے سے خالد بن ولید نے
حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ہماری فتح جو ہے وہ زحمت کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دوران میرے آقا کے رخسار مبارک پر زخم آیا اور آپ کے دندان مبارک سے خون بہنے لگا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام بھی بنفس نفیس غزوہ احد کے اندر میرے آقا بھی آپ زخمی ہوئے۔ اور جب زخمی ہو کر نبی کریم علیہ السلام ایک نشیبی جگہ پہ تشریف فرما تھے تو یہ خبر مشہور ہو گئی، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افواہ پھیلا دی عالم کفر نے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اعلان کرنا شروع کر دیا کہ محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس کان کے اندر یہ آواز پڑی تھی سب کے حوصلے پست ہو گئے اور ہمت ہار گئے، یہاں تک کہ گرنے لگے، اور 70 صحابہ کرام اسی کشمکش کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے حضور کو دیکھا کہ حضور ایک نشیبی جگہ پہ حضور تشریف فرما ہے اور آپ کے رخسار سے خون بہہ رہا ہے اور دندان مبارک سے بھی خون بہہ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑی کثرت کے ساتھ ان سے حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے والد تھے مالک بن سنان، وہ حضور کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور اگر آپ اجازت دے تو یہ جو خون بہہ رہا ہے یہ میں بند کر دوں، کیونکہ مالک بن سنان جب آئے تھے حضرت ابو سعید خدری کے والد تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کے رخسار سے خون بہہ رہا ہے اور میرے آقا بار بار اس خون کو صاف کر رہے ہیں، اور صاف اس لیے کر رہے ہیں کہ سیرت رسول عربی میں علامہ نور بخش توکلی نے لکھا ہے کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ حضور خون بار بار اس لیے صاف کر رہے تھے کہ یہ خون اگر زمین پر گر گیا تو اس قوم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ حضور خون کو صاف کر رہے۔ مالک بن سنان کہتے ہیں، حضور اگر اجازت فرمائیں تو یہ میں خون بند کر دوں؟ تو حضور نے پوچھا کہ تم کیسے بند کرو گے؟ اس کا حضور آپ اجازت دے کو تو دیکھیں میں کیسے بند کرتا ہوں، صرف اجازت چاہیے۔ فرمایا تم کیسے اس خون کو بند کرو گے، یہ تو خون بہہ رہا ہے، حضور اجازت تو دیں۔ میرے آقا نے جب اجازت دی تو مالک بن سنان نے اپنے دونوں ہونٹ اس حضور کے زخم، جہاں زخم لگا تھا خون بہ رہا تھا، اپنے دونوں ہونٹوں سے خون کو چوسنا شروع کر دیا۔ وہ خون پی گئے، خون چوس لیا، اور خون جب بند ہو گیا تو ایک سوتی کپڑے کی ایک ٹکڑا لے کر اس کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے اس کی مرم پٹی میرے آقا کریم علیہ السلام کی گئی، اور اسی دوران حضرت علی المرتضیٰ جب دیکھتے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہے کہ حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، تو آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ نے جب سرکار کو دیکھا اللہ اکبر تو آپ ہاتھ کھڑا کر کر کے پورے لشکر میں گھوم رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے، لوگوں میرے آقا شہید نہیں ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کی زیارت کی ہے، میں اپنے آقا کی زیارت کر کے یہ اعلان کرتے جاتے تھے، لوگوں کو حوصلہ ہوتا جاتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی اور حضرت علی دونوں آئے تاکہ لوگوں کو حضور کی زیارت ہو اور یہ غلط فہمی دور ہو جائے اور پھر بہادری اور جرأت جو ہے ان کے اندر استقامت آ جائے۔ حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضور نے ہاتھ پکڑا اور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے حضور کو دونوں کندھوں کے نیچوں سے ہاتھ ڈالا اور میرے آقا کو کھڑا کیا، کیونکہ حضور نے شیبی جگہ پہ تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی آقا کھڑے ہوئے، صحابہ نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا ایسے ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اندر جان پڑ گئی ہے۔ حضرت حنظلہ 18 سال کی عمر ہے، صبح غزوہ احد تھا، رات کو ان کی شادی تھی،
شادی کی پہلی رات، سحری کا وقت ہے، شب زفاف ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا نکلو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اسلحہ لے کے آ جاؤ، احد کے دامن میں جانا ہے۔ تو حضرت حنظلہ 18 سالہ نوجوان حضور کا صحابی، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ رئیس المنافقین جو حضور کو چھوڑ کر 300 منافقوں کو لے کر راستے سے واپس چلا گیا تھا، اس کی سگی بہن جو ہے وہ حضرت حنظلہ کے نکاح کے اندر تھی، اس کی سگی بہن حضرت حنظلہ کے نکاح میں تھی، حضور کی صحابیہ تھی۔ جب اعلان ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اگر غسل کروں گا تو یہ تاخیر بھی میں برداشت نہیں کرتا کہ کہیں قافلہ نکل نہ جائے، اور اتنی بھی حضور کے اعلان پہ تاخیر گوارا نہ کی، اور وہ غسل کے بغیر ہی تلوار لے کر نکلے اور احد میں جا کے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ حنظلہ کی لاش کو دیکھو۔ صحابہ کرام گئے، دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ 18 سالہ حضور کے صحابی جوان، ان کی لاش نہیں مل رہی۔ میرے آقا کریم نے آسمان کو دیکھا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے فرشتے حنظلہ کو اٹھا کر غسل دے رہے ہیں۔ وہ تو فرشتے لے گئے، ان کو غسل دیا جا رہا ہے، حضور لاش نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ آئے اور عرض کی حضور حنظلہ کی لاش مل گئی، لاش مل گئی۔ میرے آقا خود صحابہ کے ساتھ حنظلہ کی لاش کو جب دیکھنے تشریف لے گئے تو صحابہ کہتے کہ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ تو حضور جب تشریف لے گئے تو دیکھا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ایسے گر رہے تھے جیسے موتی گرتے ہیں۔ حضور نے ان کو لقب دیا غسیل الملائکہ، یہ وہ نوجوان ہے میرا صحابی جان نثار فداکار جس کو آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا۔ حضور نے فرمایا ان کے گھر سے معاملہ معلوم کیا جائے۔ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو غسل دیا گیا اور فرشتوں نے دیا۔ حضور نے فرمایا گھر سے معاملہ معلوم کرو۔ معاملہ معلوم کیا گیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ میری شب زفاف تھی اور ان پر غسل واجب تھا کہ ادھر اعلان ہو گیا کہ آقا کریم نے فرمایا نکلو جہاد کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا، جتنا وہ غسل پہ لگنا ہے یہ رسول اللہ کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہونے میں لگ جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تبھی ان کو غسل کی حاجت تھی تو آسمان کے ملائکہ نے اٹھا کر ان کو غسل دیا۔ حضرت حنظلہ کی بیوی میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین اس کی بہن تھی، اس نے برادری کے لوگوں کو بنا کے گواہ بنا لیا کہ کل کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے گواہ ہو جاؤ۔ یہ شب زفاف تھی اور حنظلہ پر غسل واجب ہو چکا تھا تاکہ صحیح النسب اولاد پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے۔ یہ حضرت حنظلہ وہ ہیں جو غزوہ احد میں جن کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا تھا، اور حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب حضور کے چچا، اور یہ یاد رکھیے کہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بڑی ان کی خدمات ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کو ان کی بڑا پیار تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بہت پیار تھا، مگر صحابہ کرام میں یہ مشہور تھا کہ حضور اپنے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت عباس سے کرتے ہیں، اور یہ بات بڑی معروف تھی۔ مگر غزوہ احد کے بعد ہر ایک پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حضور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ تبھی شارحین نے لکھا کہ حضرت عباس سے بھی زیادہ پیار حضور کو حضرت حمزہ سے تھا، کہ حضور ان کو دیکھ کر فرماتے یہ حمزہ کون ہے؟ فرمایا اسد اللہ
وَأَسَدُ رَسُولِهِ کہ حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ غزوہ احد کے اندر بڑے کافروں کو آپ نے واصل جہنم کیا، کئی کفار ان کے ہاتھوں سے مارے گئے، مگر وحشی ایک ایسا شخص تھا جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چٹان کی اوٹ میں نشانہ حضرت حمزہ کو بنانا چاہتا تھا، اور بڑی دیر سے ریکی کر رہا تھا کہ یہ کبھی بھی اور کسی وقت بھی کون سا ایسا وقت آئے کہ میری زد میں، میرے ٹارگٹ میں آ جائیں۔ تو حضرت حمزہ کفار سے جہاد و قتال کرتے ہوئے جواں مردی اور شجاعت و بہادری و دلیری کی داستان رقم کرتے ہوئے جب گزرے تو آپ تو اپنے خیال میں جا رہے تھے، اور وحشی جو ہے وہ چھپا ہوا تھا چٹان کی اوٹ میں، اس نے ایک بڑا نیزہ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ کو جب آتے ہوئے دیکھا اور بڑے زوردار طریقے اس نے نیزہ مارا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی ناف کے نیچے سے پشت کی طرف سے نکل گیا۔ اتنا شدید زخم تھا کہ حضرت حمزہ وہیں بیٹھ گئے، پھر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور خون اس قدر تیزی کے ساتھ بہہ گیا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ جب یہ شہید ہوئے تو وحشی جو قاتل ہے حضرت امیر حمزہ کا احد میں شہید کیا۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ غزوہ احد کی تاریخ کا جہاں بھی آپ مطالعہ کریں گے تو مورخین اسلام نے غزوہ احد کا ایک اور نام بھی رکھا ہے، وہ نام ہے یوم حمزہ۔ جس دن غزوہ احد ہوا تھا اس کا نام تاریخ میں یوم حمزہ ہے، کہ اس دن حضرت حمزہ کے سر سیرا رہا شجاعت کا، بہادری کا، دلیری کا، جہاد کا، قتال کا، کہ رسول اللہ نے انہیں لقب دیا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ وحشی نے کیا کیا؟ حضرت امیر حمزہ کے دونوں کان کاٹ دیے، آپ کی ناک مبارک کاٹی، آپ کے دونوں آنکھوں کو نکالا، ہاتھوں کو کاٹ دیا، زبان کاٹی، اور ایک دھاگے میں پرو کر، اللہ اکبر، ہندہ نامی خاتون کو ہار بنا کر دیا، اس نے گلے میں پہنایا، اور خود اپنے گلے میں جو سونے کا ہار پہنا ہوا تھا وہ اس نے نکال کر کے وحشی کو انعام میں دے دیا، اور کہا کہ 20 دینار تمہیں مدینہ پہنچ کر تمہیں دوں گی۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کی لاش کا کوئی جا کے دیکھ کے آئے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، لاش مبارک کا مسلح بنا ہوا ہے۔ تو حضور جب تشریف لائے اپنے چچا، پیارے چچا کی لاش مبارک کو دیکھنے کے لیے، تو حضور ان کے سرانے کھڑے ہوئے اور فرمایا سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حمزہ، یہ میرا چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے احد میں، اور امیر حمزہ وہ ہیں حضور کے چچا جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور اس کی کیا تقریب ہوئی؟ وجہ یہ بنی کہ آپ کا جسد مبارک شہادت کے بعد ایسا زخمی تھا کہ اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن نہ تھا۔ ابھی سعید صاحب نے منقبت پڑھی تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں آپ سنتے رہے اور آپ خاموش بیٹھے رہے، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے منقبت میں پڑھا کہ آپ کی لاش جب مدینہ شریف میں آئی اور حضور نے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام جب سرانے کھڑے ہوئے تو آپ کا جسد مبارک اس قدر زخمی تھا کہ آپ کے جسد پاک کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن نہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک ایک شہید کا جنازہ اٹھا کے لایا جاتا تھا، حضور جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو امیر حمزہ کی لاش مبارک تو وہیں پڑی تھی، وہ تو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا 70 مرتبہ یوں حضرت امیر حمزہ پہ نماز جنازہ پڑھی، اور ان میں سے آج جہاں وادی احد میں
جبل احد کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کی نعش مبارک ہے، یہاں ہی آپ شہید ہوئے تھے۔ اور دوسرے شہید حضرت عبداللہ بن جحش ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اور اس کی وجہ میں نے پہلے عرض کی کہ حضرت عبداللہ بن جحش کی بھی ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، اور جسد مبارک کا مسلح بنایا گیا، دوسری جگہ لے جانا ممکن نہیں تھا، وہاں دفن کیا گیا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر وہ تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا لشکر اسلام کا، آپ کے ایک ہاتھ کو شہید، بازو کو شہید کیا گیا تو بائیں بازو میں جھنڈا تھام لیا، اور بائیں بازو کو جب شہید کیا گیا تو آپ نے اپنے کٹے ہوئے ان دونوں بازو کے سہارے سینے سے لگا کے جھنڈے کو تھامے رکھا کہ رب ذوالجلال نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر کا ہم شکل بن کر اسلام کا جھنڈا اٹھا کر لشکر میں پھرتا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ شاید مصعب بن عمیر ہے، اور ادھر دیکھتے تھے کہ مصعب بن عمیر کی لاش پڑی ہے، ادھر دیکھتے تھے کہ مصعب بن عمیر جھنڈا اٹھائے ہوئے لشکر میں گھوم رہا ہے۔ یہ 70 صحابہ کرام غزوہ احد شہید ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جنگی ہدایات، اس سے غفلت کی سزا اور اس پر تنبیہ اور گرفت اس صورت میں ہوئی کہ مسلمانوں کو احد میں عزیمت اٹھانا پڑی۔ یہ وہ تاریخ اسلام کا عظیم مارکہ ہے جو شوال میں ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مدینہ ہیں، گورنر مدینہ ہیں، مدینہ شریف کا روحانی نظام، عرفاء فرماتے ہیں کہ آج بھی حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور ہر بدھ کے دن تشریف لے جاتے تھے اپنے پیارے چچا کی مزار پر، ہر بدھ کو حضور جبل احد کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جاتے اور دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد کا ہونا، اس میں ایک اور حکمت بھی تھی۔ حضور نے اسی پہاڑ کے بارے میں فرمایا تھا، هو جبل یحبنی واحبہ، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات، یہ محض واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جس عظیم ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے احد کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو اس پیش کرنے کے اندر ایک بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اور دین کی سلامتی کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے کس قدر انہوں نے عظیم قربانیاں دیں، کہ جو آج تاریخ کے صفحات کا حصہ ہے، اور عرش والے رب نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا۔ آیت مقدسہ جس کو میں نے تلاوت کیا تھا، یہ نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے شہداء کے حق میں، کیونکہ 70 جب صحابہ شہید ہوئے تو بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، دیکھو جی 70 جانیں چلی گئیں، شہداء ہو گئے، یہ ہو گیا۔ اور جب باتیں منفی قسم کی ہونے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پسند آیا، پھر آیت کریمہ کتنی محترم بشان نازل فرمائی۔ یہ آیت کریمہ تو قرآن میں موجود ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں۔ مگر یہاں اسلوب بیان قرآن مجید کا اور ہے، دیکھیے ذرا کتنا پیارا اسلوب ہے۔ یہاں کیا، وہاں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ اور یہاں کیا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ ہے شہدائے احد کی شان۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دیں
انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ بل احیاء، وہاں فرمایا شہید کو مردہ مت کہو، یہاں فرمایا جو غزوہ احد کے شہداء کے حق میں آیتیں نازل ہوئی، یہاں فرمایا ہرگز اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان، خیال اور تصور بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے شہداء کو۔ فرمایا زبانیں بند کرو، تم شہداء کو مردہ کہتے ہو۔ عرش والے رب نے فرمایا وہ مردہ نہیں، زندہ ہیں، مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ عند ربہم یرزقون، ان شہیدوں کو اللہ کے پاس رزق ملتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان پر جو فضل کیے ہیں ان پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ ہے آیت مقدسہ۔ اب حدیث پاک پر ختم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شہداء احد کتنے ہیں؟ 70۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ 70 جو شہداء احد ہیں سبز پرندوں کی صورت میں ان کی روحیں جنت میں پھرتی ہیں، جنت کی سیر کرتی ہیں۔ ان 70 صحابہ کرام کی روحوں کو سبز پرندوں کی صورت میں مجسم کر دیا رب نے، جنت کی سیر کرتی، کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ، کبھی اس باغ میں کبھی اس باغ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرات، آج ہمیں جو دین ملا، یہ اذان، یہ نماز، یہ مسجد، یہ قرآن، یہ کلمہ، یہ دین جو ملا ہے، یہ ان لوگوں کی عظیم قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس دین کی یہ نعمت، دین کی یہ دولت موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان پاک ہستیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے لازوال قربانیاں دیں۔ ان میں سے قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے آپ سے عرض کیں۔ لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں مہاجرین کا بھی ذکر، انصار کا بھی ذکر، اللہ مہاجروں پہ بھی راضی، انصار پہ بھی راضی۔ 66 تو انصار مدینہ تھے، 66 صحابہ احد میں شہید ہوئے، مہاجر 4 شہید ہوئے، اس لیے کہ انصار صحابہ کرام نے غزوہ احد کے اندر جان لڑانے کا حق ادا کر دیا، اور مہاجر صحابہ کرام کو یہ باور کرایا انصار مدینہ نے، اگر تم نے جائیداد چھوڑی، مال چھوڑا، گھر بار چھوڑا تو سنو ہم نے بھی پیارے نبی کریم کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ مصطفیٰ پہ بار دیا۔ جمعے میں آپ سن چکے ہیں نبیوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو صاف جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ اے موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، اِنَّا هَا هُنَا قَائِدٌ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ہیں غلامان مصطفیٰ، یہ ہیں غلامان مصطفیٰ جو اپنی جان کا نذرانہ مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر جان کا نذرانہ دینے کا وقت آتا ہے تو جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، رسول اللہ کی عزت پہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ حضور کی قوم کا خاصہ ہے۔ اور میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ تمہیں ایک بہت بڑا اعزاز ملا ہے، کنتم خیر امہ، حضور کی امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے، تمام امتوں میں سے افضل امت ہے۔ کسی نبی کی امت نے اپنے پیارے پیغمبر اور نبی اور رسول پر اس طرح قربانی دینے کی مثال قائم نہیں کی جس طرح قربانیوں کی مثال رسول اللہ کے غلاموں نے دی، رسول اللہ کے غلاموں نے دی۔ حضرات، وقت کی کمی کے باعث میں ان صحابہ کرام پر گفتگو نہیں کر سکا،
جب حضور پر حملہ ہوا چاروں طرف سے اور پتھر حضور پہ برسائے گئے اور اسی نتیجے میں رخسار مبارک پر زخم آیا، دندان مبارک زخمی ہوئے اور خون بہا، اس پر وہ صحابہ کرام کہ جب تیر آتے تھے تو اپنی پشت چہرہ حضور کی طرف کرتے تھے تاکہ جو تیر آئے ہماری پشت پہ لگے اور ہم دیر تک وہ تیر کھاتے رہیں اور مصطفیٰ کریم تک وہ تیر نہ پہنچ پائے۔ ایسے جلیل القدر صحابہ، اور وہ عظیم صحابی جس نے اتنے تیر کھائے رسول اللہ کے دفاع کے لیے کہ حضور کی قدموں کی دہلیز، آپ کے خیمے کی دہلیز پر رسول اللہ کے قدموں میں اس صحابی نے جام شہادت نوش کیا، اس کا سر حضور کی گود میں تھا۔ وہ تفصیلی واقعات ہیں، کسی ایک محفل کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں، میں نے سیدھا باتیں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ان عظیم صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔